بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی اور آپ سن رہے ہیں داستان نگر۔ داستان نگر میں آج میں انبیاء علیہم السلام کی حیات جاویدانی کا عنوان لیے حاضر خدمت ہوں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم ایک مادی شے ہے، اس کے تمام اجزاء عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسم میں کوئی خرابی یا نقص واقع ہو جائے تو اس کی اصلاح اور درستی کا سامان بھی قدرت نے اسی جہان کی اشیاء میں رکھا ہے۔ قرآن مجید نے عام خلق کی ہر چیز کو فانی قرار دیا ہے، اس لیے لا محالہ جسم انسانی کسی نہ کسی دن ضرور فنا اور معدوم ہوگا۔ روح ایک امر ربی ہے اور لطیف اور غیر مادی شے ہے، اور اس کا سراسر تعلق عالم بالا سے ہے۔ اس میں نہ تو کسی مادی چیز کا دخل ہے اور نہ ہی اپنے وجود میں کسی مادی چیز کا محتاج۔ وجود میں آنے کے بعد اس کے لیے موت یا فنا نہیں۔ قرآن و حدیث میں جسم پر موت واقع ہو جانے کے بعد بھی روح انسانی کے لیے بقا اور دوام ثابت ہے۔ اس میں نیک و بد اور مسلم و کافر کی کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی۔ روح چونکہ عالم بالا کی ایک نورانی اور روحانی حقیقت ہے، اس لیے اس کے تزکیہ اور تکمیل کے لیے بھی عالم بالا ہی سے ایک نسخہ شفا اتارا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب جو انسان بھی اس نسخہ شفا کو استعمال کرے گا وہ تمام قلبی اور روحانی امراض سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، بلکہ بسا اوقات اس مبارک تاثیر سے جسمانی شفا بھی حاصل کی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے روح کے امر ربی اور نورانی ہونے کا اعلان ان غیر فانی الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے پیارے حبیب کریم، اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو کہہ دے روح میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ لیکن وہ پاکیزہ اجسام جو خدا کے حکم کو وظیفہ حیات سمجھتے ہیں اور ان کی پوری زندگی منشائے خداوندی کے ساتھ ان کی خصوصی وابستگی اور مناسبت کی وجہ سے ان کی ذاتی حیثیات، مادی خصوصیات اور جنسی اثرات بالکل فنا ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ اجسام بھی سراسر روحانی اور نورانی بن جاتے ہیں۔ جیسے لکڑی اور لوہا دیر تک آگ میں رہیں تو ان کی اپنی خصوصیت کالا عدم اور ذاتی حیثیت نابود ہو جاتی ہے، اور وہ آگ کے اثرات کو بالکلیہ قبول کر کے آگ ہی بن جاتے ہیں، اور آخر کار آگ کے اثرات کا ان کے وجود سے ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث قدسی میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب خدائی صفات بندہ کی ذات میں جلوہ فگن ہو جاتے ہیں تو اس کی پوری زندگی کمالات الہیہ کا مظہر بن جاتی ہے۔ تو وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور سنتا ہے تو خدا کے کانوں سے سنتا ہے، اور جب بولتا ہے تو خدا کی آواز اس کے گلے سے نکلتی ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ حدیث قدسی کے اپنے الفاظ یہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ بذریعہ نوافل کے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پس جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ پھر وہ جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صاحبان انبیاء علیہم السلام جن کی مقدس زندگیاں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ ترین اخلاق کا صحیح اور کامل نمونہ ہوتی ہیں، اور جن کو اوامر خداوندی کے ساتھ ایک مخصوص وابستگی اور تعلق خاطر ہوتا ہے۔ کائنات ارضی میں مشیت ایزدی کی متحرک تصویریں اور از سر تپا مجسمہ اظہار اور بندائے نیاز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی مادیت اور بشریت بالکل فنا ہو جاتی ہے۔ جسم میں کوئی مادی اور کثیف اثر نہ رہنے کی وجہ سے ان کے اجسام سراسر روحانی اور نورانی ہو جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جس طرح ایک فانوس جلتا ہے، اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، تو اس روشنی سے اس کا شیشہ بھی اسی طرح جگمگا رہا ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ نبوت کے عظیم روح کا کمال ہے کہ اس نے جس جسم کو اپنا مسکن ٹھہرایا تھا، اس کو بھی اپنی تاثیر اور کمالات سے روحانی اور نورانی بنا دیا۔ انبیاء علیہم السلام کے اجسام مطہرہ چونکہ مادی کثافتوں اور تاریکیوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں، اور تعمیل اوامر خداوندی غیر معمولی قربانی اور مافوق العادات اثار کی وجہ سے وہ یکسر نورانی بن گئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاکیزہ اجسام کو بھی روح پرفتوح کی طرح ہمیشگی اور حیات جاودانی کی لازوال دولت سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے۔ ان کی وفات اور حیات دنیاوی میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد دنیاوی علائق اور ظاہری موانع مفقود اور مرتفع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی وفات حیات جاودانی بن جاتی ہے، بلکہ دنیاوی زندگی سے زیادہ حیات کے اثرات ان میں پائے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الممات حقیقی جسمانی ہوتی ہے، اور وہ اس حیات پر شہداء سے ممتاز ہوتے ہیں، اور ان میں زندگی کے جملہ اثرات شہداء سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء کا مال و متاع دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی ازواج کو بعد عدت معروفہ جدید نکاح کی شرعاً اجازت ہوتی ہے، مگر انبیاء علیہم السلام کا نہ اثاثہ تقسیم کیا جاتا ہے اور نہ ان کی ازواج مطہرات سے نکاح جائز ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات انبیاء کے حیات جسمانی حقیقی دنیاوی کے متعلق اجماع نقل فرمایا ہے۔ صاحبان توجہ کیجئے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انبیاء کی حیات پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور کھانے پینے سے اس طرح بے نیاز ہوتے ہیں جس طرح فرشتے۔ وہ زندہ ہیں مگر کھانے پینے کی احتیاج نہیں رکھتے۔ آخر تاریخ عالم کا یہ بھی ایک ناقابل تردید واقعہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رہا کرتی تھی۔ صاحب مواہب لدنیا نے لکھا کہ آپ بھوکے رات بسر کرتے تھے اور سیری کی حالت میں صبح فرماتے تھے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں اس سیری کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پانی پلاتا ہے۔ الغرض قرآن و حدیث کی الہامی شہادتوں سے ثابت اور محقق ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بعد از موت عالم برزخ میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کو رزق دیا جاتا ہے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر میں لال ٹیلے کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، سو اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ان ارشادات نبوت سے بھی اس حقیقت کبریٰ کا اثبات ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں
میں اپنے اپنے پاکیزہ جسموں کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح کے ساتھ بیداری میں دیکھنا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اور سب انبیاء علیہم السلام قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملکوت علوی و سفلی میں تصرف کی اجازت ہے، اور کوئی استبعاد اور ممانعت نہیں کہ بیک وقت بہت سے لوگ آپ کی ملاقات سے مشرف ہو جائیں، جیسا کہ سورج دنیا بھر کے لوگ بیک وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فیوز الحرمین آپ مشاہدہ نہم میں فرماتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر امور میں ایسی صورت مقدس میں جس میں آپ تھے بار بار، اور یہی بات ہے جو آپ نے فرمایا کہ انبیاء نہیں مرتے اور نماز پڑھا کرتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں، اور انبیاء حج کرتے ہیں اپنی اپنی قبروں میں اور وہ زندہ ہیں۔ صاحبان توجہ فرمائیے، حضرت شیخ قطب الاقطاب احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ طیبہ پہنچے اور بارگاہ ملائک پناہ میں سلام کے لیے حاضر ہوئے، اور خاندان اہل بیت میں ممتاز شرف سے مشرف ہونے کے بعد عرض کیا، السلام علیکم یا جدی۔ سرور کیف کی آرزو میں کان لگا کر جواب سننے لگے۔ خطیرۃ القدس سے ایک دل آویز آواز سامعِ نواز ہوئی، وعلیکم السلام میرے بیٹے۔ حضرت قطب الاقطاب ایمان افروز کیف ریز آواز سے فرط محبت میں بے خود ہو گئے اور بارگاہ حضور میں عرض کرنے لگے، کہتے ہیں کہ میں غیر حاضری میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ذبیح بوسی کے لیے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ بار الہ آج مجھے حاضر ہونے کی شرافت ملی، آج روح لطف و عنایت اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میرے تشنہ لب آب کوثر سے سیراب ہو سکیں۔ بارگاہ پر انوار سے ایک حسین و جمیل ہاتھ ظاہر ہوا، تمام مسجد جگمگا اٹھی۔ حضرت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سورج بھی باندھ ہو گیا۔ اس وقت 90,000 آدمیوں کا مجمع تھا، جس میں بڑے بڑے کتب، غوث اور ابدال بھی موجود تھے۔ سب ہوش کھو بیٹھے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور دستے ہمایونی کو بوسہ دیا اور بے خود ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ کے چشم و گوش نے لطف دیدار اور ذوق سماع کی وہ غیر فانی دولت پائی کہ جس کا اظہار خود شیخ کی زبان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آئیے صاحبان، قرآن و حدیث اور تاریخ عالم کی روشنی میں چند اور واقعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب لم یزل نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ تو رہا 100 برس، اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا جو خراب تک نہیں ہوا۔ قرآن عظیم کی ان آیات بینات میں حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ پیغمبر تھے، پوری تورات آپ کو یاد تھی، بیت المقدس کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ شہر ویران اور اجڑ چکا ہے۔ کھنڈرات کا خوفناک منظر دیکھ کر حیرت و استعجاب سے پکار اٹھے، اے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ آپ دراز گوشت پر سوار تھے، اس کو درخت سے باندھا، کھجوروں کا تھیلا اور انگوروں کے رس کا پیالہ اپنے قریب رکھ کر درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اسی عالم میں آپ کی روح قبض فرمائی گئی اور آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بعد دنیا میں کئی انقلاب آئے، ویران بستیاں آباد ہو گئیں اور پر رونق شہر بے آباد کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کی قسمت نے بھی یاوری کی، اور وہ بھی غلامی کی جہنم سے نکل کر آزادی کے خلد زاروں میں پہنچ گئے، لیکن آپ اسی حال میں رہے، نہ ہی کسی گزرنے والے کی نگاہ پر پڑی۔
اور نہ ہی کسی نے آپ کی تلاش کی۔ 100 سال کی لمبی مدت کے بعد آپ کو زندہ کیا گیا۔ پروردگار عالم کی طرف سے سوال ہوا، اے عزیر کتنا عرصہ یہاں قیام پذیر رہے؟ عرض کیا، الہ العالمین اگر میں کل یہاں آیا تھا تو 1 دن ہوا، اور اگر آج آیا ہوں تو اس سے بھی کم ٹھہرا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یوں نہیں بلکہ تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے۔ اب میری قدرت کا تماشا دیکھو کہ کھانے کی کھجوریں اور پینے کا رس بھی خراب نہیں ہوا۔ یعنی جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ عزیزان گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم اطہر 100 سال تک زمین پر پڑا رہا، مگر اس طویل عرصے میں آپ کے وجود اقدس میں کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا اور بدن میں کوئی بھی تغیر نہیں آیا۔ نہ زمین نے اور نہ ہی کسی جانور نے آپ کے جسم اطہر کو کوئی نقصان پہنچایا، بلکہ وہ دنیاوی کھانا جو ایک نبی کے جسم پاک کا جز بننے والا تھا وہ بھی صحیح و سالم رہا، اور اس کے بعد بھی کوئی ادنا سا تغیر نہ ہوا۔ یہ ہے حیات انبیاء کی ایک مثال۔